مسلمانوں کے پاس اسلحہ ختم ہونے والا ہے اور اب یہ زیادہ دیر ہم سے لڑ نہیں سکیں گے، اگرچہ اسلحہ نہ بھی ہو مگر ان کو روک ڈالنے کے لیے کہ اہل پتروں سے تیاریاں کرنے پہ اہل بیت کے ساتھ بولے ہی تاکہ وہ ڈر جائیں، وہ سمجھیں کہ اسلحہ سال کا نہیں 10 سال کا پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے شریعت نے اجازت دی ہے اس حد تک، بالکل اوپنلی ٹو سم ایکسٹینٹ، کسی حد تک اجازت لمیٹڈ ہے۔ اسی طرح دو مسلمان آپس میں جھگڑے ناراض ہو جائیں اور دونوں مسلمانوں کی صلح کرانے کے لیے، ناراضگی دور کرنے کے لیے، دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے شریعت نے اس حد تک اجازت دی ہے۔ اس کی بھی مثال عرض کر دوں کہ ایک شخص وہ کہے کہ مجھے اس نے گالی دی ہے اور میں اس سے بات نہیں کروں گا، کلام نہیں کروں گا، اس پہ ناراض ہو جائے، میں یا آپ اس کی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اگرچہ ایسا نہ ہو مگر ہم کہیں کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہے، وہ اگرچہ اس نے گالی نکالی ہو مگر ہم کہیں بھائی ابھی میں اس کے پاس اٹھ کے آ رہا ہوں، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا ہے، تاکہ دو مسلمانوں کے دل مل جائیں، ناراضگی دور ہو جائے۔ تو شریعت نے اس حد تک اجازت دی۔ یا پھر میاں بیوی کے ناراضگی اور ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے زوجین ایک دوسرے کے حوالے سے دھوکہ دینے کے لیے نہیں، ناراضگی دور کرنے یا شرمندگی سے بچانے کے لیے، مثال کی اس کو بھی مثال عرض کر دوں کہ اس کا خامن بیٹھا ہے اور برادری ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اس کے کپڑے بھی سادہ ہیں، اس کا جو ہے چہرہ بھی مرجھایا ہوا ہے اور لوگ اس کو مذاق کر رہے ہیں اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے، تو اس کی بیوی اس حد تک تعریف میں کہہ سکتی ہے کہ شریکہ تیامے لگا ہوا ہے تو سارا تو سونا گیا تھا اس میں سے۔ تو اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ دو میاں بیوی شرمندگی سے بچ جائیں، اپنی ناراضگی دور کر دیں، مگر بلکہ ویری انفارچونیٹلی دس نیشن کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اسی اور کھچو کا اور جھوٹ بول دیں، مسلمانوں کی صلح کے لیے نہیں بلکہ انہیں ایک کٹی ہوتی اسی 100 جا کے سنانے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے پناہ دے۔ کسی حالت میں بھی، جو میں نے استثناء عرض کیا، کسی حالت میں بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دودھ نوش فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پاس کچھ خواتین سے صحابیات تشریف فرما تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پی کر نوش فرما کے فرمایا عائشہ ان کو بھی دو۔ خاتون کے سامنے پیالہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم نے تو بھوکی کوئی نہیں، میرے نبی نے فرمایا تم نے جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے کر لی۔ یہاں بھی ہم بھی جو کہتے ہیں نا جی میں جی کھا کے آیا، یہ بھی جھوٹ ہے، نہیں کھانا مرضی نہیں، تو وہ بات کرو جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس حالت میں بھی شریعت نے جھوٹ کی اجازت نہیں دی ہے۔ عزیز ذی وقار، کسی حالت میں بھی استثناء جو میں نے عرض کیا، جھوٹ کی اجازت نہیں تو جھوٹا ہی ہے۔ کسی حالت میں بولے، انسان سے بولے، جماعت سے بولے، قوم سے بولے، اسمبلی میں بولے، اسمبلی سے باہر بولے، سڑک پہ بولے، دکان پہ بولے، ریڑھی پہ بولے، جھوٹا ہی ہے۔ مگر دنیا کا سب سے بڑا قذاب اور ظالم وہ ہے جو انسانوں کے متعلق نہیں، جو خدا کے متعلق ہوتا ہے، وہ ظالم ہے، قذاب ہے اور سب سے بڑا قذاب اور ظالم ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کفار مشرکین کا نعوذ باللہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنا، عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھنا، یاد رکھنا ہمارا خدا ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کی ماں، نہ اس کا باپ، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ اس کا چچا، نہ اس کا ماما، وہ ان رشتوں سے پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ جو میرے اللہ کے حوالے سے جھوٹ بولے وہ لعنتی ہے، کذاب ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ حضرات ذی وقار، اس لیے بلکہ میں ایک اور بات عرض کر دوں، یاد رکھنا اس وقت بھی لوگ اپنی طاقت اور اپنی جو ہے وہ دولت کے سرمائے پہ اور دنیا کو امن کے نام پہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ مندروں میں جا کے باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں ہمارے حکمران بھی کہ جی اللہ اور بھگوان میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ، اللہ اور رام میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ، اللہ اور گرو سبھی ایک ہیں، ہرگز غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارا اللہ بھگوان نہیں ہے، ہمارا اللہ رام نہیں ہے، ہمارا اللہ گنیش اور ہنومان اور نعوذ باللہ ناگ پتا مناگ ہبل نہیں ہے،
ہمارا خدا وہ ہے جس کا اسم ذات اللہ ہے۔ اگر سارے خدا ہی نعوذ باللہ سب کے سچے ہیں تو پھر روز قیامت کیا جواب دیں گے؟ یہ تو مکے کے کافر و مشرک بھی کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم امن کے نام پہ اتحاد کر لیتے ہیں، ہم آپ کے پاس آیا کریں گے اور اللہ اللہ کیا کریں گے، آپ ہمارے بت قدوں میں آ کے کہنا لال غزہ منات کی تعریف کرنا، مگر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کفر کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، کفر کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، کافروں کے ساتھ دنیاوی لین دین ہو سکتا ہے، مگر لکم دینکم ولی دین، کافروں کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی، ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے۔ ان کے خداؤں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر یہی مان لیا جائے تو جلال الدین اکبر بھی یہی کہتا ہے، اس نے بھی یہی پیغام دیا امن کے نام پہ، اتحاد کے نام پہ۔ جلال الدین اکبر نے بھی کہا کہ رام اور رحیم کے فرق کو مٹا دو، مندر اور مسجد کے فرق کو مٹا دو، مگر اس وقت شیخ مجدد حضرت سیدنا مجدد فسانی شیخ مسرحدی آپ میدان میں آئے اور بتایا خبردار بادشاہ ہو گیا اپنے اقتدار میں، میرے خدا کی ذات کو چیلنج نہ کرو، رام اور رحیم ایک نہیں، رام اور ہے رحیم اور ہے۔ ہم مندروں میں جا کے عبادت نہیں کرتے، ہم بتقدوں میں نہیں جاتے، ہم خدا کی بارگاہ میں مسجدوں میں جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور آج بھی بدقسمت سے یہی ہمارے حکمران وہی جلال الدین اکبر والا اور مکے کے مشرکوں والا عقیدہ دے کے ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی سارے علماء لڑتے ہیں، علماء جھگڑتے ہیں، سبھی ایک خبردار، ہم جھگڑنے والے نہیں، وہ طالبان اور داعش ہوں گے جو کفر کے پیروکار ہیں، ہم ابو بکر عمر عثمان و علی کے ماننے ہیں، ہم داتا اجمیری غوث العظم مجدد الفسانی، ہم شیر ربانی کے ماننے ہیں، ہم بھگوان کو نہیں۔ کبھی تم نے ہندوؤں کا تصور خدا دیکھا کہ حکمران ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ کبھی ہندوؤں کا تصور خدا دیکھا؟ ان کے خداؤں کے ہاتھ ہیں، پیچھے چکر ہے، 7 ہاتھ ہیں، ان کا ایک خدا گنیش ہے جس کا سر جو ہے وہ ہاتھی کی طرح ہے، اس کے سر پہ تاج ہے، ان کا ایک خدا ہنومان بندر ہے۔ They believe in 33 million god and goddesses، 33 کروڑ خداؤں پہ یقین رکھنے والے ہم ایک اللہ کے مان رہے ہیں۔ وہ گاؤں ماتا کی عبادت کرنے والے، ہم گاؤں کو ذبح کرنے والے، کیسے وہ گائے کا پیشاب پینے والے، ہم اس کو نجس سمجھنے والے، ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر تو نظریہ پاکستان ختم ہو گیا، ٹو نیشن آئیڈیالوجی، ہم نے گنگا جمنا میں بہا ہے، ہم نے قائد اعظم کی فکر کو چھوڑ دیا، ہم نے اقبال کی سوچ کو تار تار کر دیا۔ نہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ میں اس وقت مجھے اتفاق ہوا لندن میں جا کے، میں نے I did my LLM from University of East London، لا کی میں نے ڈگری لی لندن سے۔ میرے ساتھ ایک ہندو لڑکی پڑھتی تھی، انڈیا کی، دلی کی رہنے والی، اس وقت 7/7 بم بلاسٹ ہوئے لندن کے اندر، اور یونیورسٹی میں کنٹین میں بیٹھے اور باتیں چل پڑی، بات جب خدا تک پہنچی، میں نے کہا تمہارا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے، تمہارا تصور خدا اور ہے۔ ہندوؤں کا تصور خدا تو یہ ہے، ان کا ایک خدا ہے جس کا نام رام ہے، اور اس رام کی بیوی ہے جس کا نام سیتا ہے، اور اس کی بیوی کو ان کا دوسرا خدا راون اٹھا کے لے گیا۔ 12 سال تک دونوں خداؤں میں جنگ ہوتی رہی۔ 12 سال کے بعد بندر نے، ہنومان نے رام کی مدد کی اور راون سے اس کی بیوی سیتا کو واپس دلایا۔ میں نے کہا تم بات نہیں کر سکتی، تمہارا خدا تو اپنی بیوی نہیں سنبھال سکتا، ہماری مدد کیا کرے؟ ان کا خدا تو ان کا اپنی بیوی نہیں سنبھال سکتا۔ 12 سال جنگ کے بعد اس کو مدد لینی پڑی۔ وہ ان کا تصور خدا یہ ہے، ارے ہمارا تصور خدا یہ ہے ساری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، وجود ہے، وہ موصوف بھی ذات ہے، بھگوان اور رام نہیں، ہمارا خدا اللہ ہے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں جو ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ حقیقی جو ہے وہ رب کائنات ہے، جو جس کو جو ملا، جتنا ملا، جیسے ملا، میرے رب کی عطا سے۔ ولیوں کو ولایت ملی، غوثوں کو وصیت ملی، فرشتوں کو عزت ملی، حتیٰ کہ نوح کو روحیت ملی، آدم کو آدمیت ملی، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے، نجیب اللہ بنے، صفی اللہ بنے، کلیم اللہ بنے، علیہ روح اللہ بنے، خلیل اللہ بنے، حتیٰ کہ میرے نبی امام الانبیاء بھی اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے۔
ہم ایسے باتوں سے بری ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. جب مرو گے قیامت قبر کے اندر فرشتے پوچھیں گے من رب ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ بھگوان میرا رب ہے. جوتے پڑیں گے، بچے گا وہی جو کہے گا اللہ میرا رب ہے. سامعین ذی وقار، بلکہ آؤ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش حافظ کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھیں کہ ہمارے رب کی ذات و صفات و شان کیا ہے. حضرت میاں صاحب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہمارا رب وہ محتاج نہیں ہے. آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کنا باجو، یہ سارے سبحان اللہ نہیں آتے. آپ نے اللہ کی شان سن کے بھی سبحان اللہ نہیں آکھنا، کہ کدو آکھنا ہے. کنا باجو کنا باجو سننے والا کنا باجو سننے میرا رب کلام کرتا ہے، بولن میں زبانہ دا محتاج نہیں، لفظہ دا محتاج نہیں، بغیر لفظہ تو کلام کرتا ہے، بغیر آوازہ تو سمجھا بھی چھڑتا ہے. ابھی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمیں کوئی کتنی شان والا ہوئے، جلیل القدر پیغمبر ہوئے، فرشتہ ہوئے، آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہمیں علی غوث بغداد نبی، نبیان دے سردار بھی، ہمیں انہیں کو جنیاں شانہ معجزات کمالات نے جنی علم حتیٰ کہ میرے نبی نبوت بھی اللہ عطا کر دے. اللہ ہوئے جنہ کسے کو نہیں، وہ حی و قیوم ہے. میرا رب اپنی ذات نہ قائم ہے، ہر ساری کائنات کو شانہ عطا فرمان والا. باج زبان کلام کریں گا بنا صفائی کہنا کہ سنم بکمن سنم بکمن رین فرشتے کس طاقت دم مارے در اس دیتے در اس دیتے عاجز ہو کے دے بزرگ سارے. اول حمد اول حمد ثنا الہی
رحیم او کریم او جبار او قہار او غفار حی و قیوم مالک یوم الدین ذو الجلال والاکرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سامعین زیباکار ہم لا بزا مناب لا تزا مناب بھگوان گنیش رام ان سارے ناموں سے بڑی ہیں. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں جو رحمان و رحیم و کریم. مسلمان اپنے عقیدے کو بچاؤ. امن و اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں. اہل اسلام کی ذمہ داری ہے, اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. It's our national and also the religious responsibility. ہمارے ذمے ہے, ریاست کے بھی ذمے ہے اور قوم کے بھی پاکستانی کے ذمے ہے کہ ہر پاکستان میں بسنے والے کی جان اور مال کا تحفظ کیا جائے. ان کو مذہبی آزادی ہے. They have the freedom to worship whatever they want. وہ اپنا مندر بنا کے پوجا کر سکتے ہیں, وہ اپنا گردوارہ بنا کے متھا ٹیک سکتے ہیں, وہ اپنے گرجے میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. ان کو آزادی ہے. مگر ہم خدا کے پوجنے والے مندر اور مسجد میں مندر اور گردوارے میں جا کے ہولی نہیں کھیل سکتے. ہم پہ یہ پابندی ہے. ان کو آزادی ہے, ہم پہ پابندی ہے. ہمیں اسلام اور شریعت اجازت نہیں دیتے کہ غیر مسلم کی عبادت میں شامل ہو جائیں. ہمیں اجازت نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے جیسس کرائسٹ کے مجسمے کے سامنے اس کو پوجیں, گلے میں سلیب ڈالے. یہ ان کو آزادی ہے, ہمیں نہیں ہے. ہم ایک خدا کے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور بندہ مانتے ہیں مگر عیسیٰ کے خود کو پوجنے والے نہیں ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو جتنا مرضی کلمہ پڑھو ہم مومن نہیں رہیں گے. اس لیے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہے. غیر مسلم کو مذہبی آزادی ہے مگر ہم پہ کچھ پابندیاں ہیں. ہم ان کے ساتھ عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے سوا کسی کو خدا, بھگوان اور رام کو خدا نہیں کہہ سکتے. ہم رحمان و رحیم کو ہی خدا کہیں. ان چیزوں سے ہمیں اتحاد اور امن کے نام پہ ایسا درس دیا جاتا ہے جو کفار اور اکبر بادشاہ کا نام نہاد دین الہی تھا. ہم اس دین الہی کو مانتے ہیں جو میرے آقا محمد رسول اللہ پہ نام ہے. اس دین جو حق ہے اس پہ خدا کے سوا کسی کو پوچھنے کی اجازت. حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کب تک جیو گے؟ کب تک؟ مجھے نہیں پتا کہ یہاں فرعون, شداد اور نمرود جیسے آئے, یہاں یزید جیسے سلطنت پہ بیٹھے, یہاں اکبر مغل بادشاہوں کی جو ہے لائن لگی ہے. مگر اس لاہور میں کئیوں کے مقبرے ہیں, کوئی نہیں جانتا مگر داتا لجبیری کو ساری کائنات جانتا. یہ سرداریاں بھگوان کے پوجنے والوں کی سرداریاں نہیں رہتی. محمد رسول کی غلامی میں خدا کی عبادت کرنے والوں کی سرداری ہمیشہ. اپنی قبر میں عذاب لے کے نہ جاؤ اور نہ قوم کو گمراہ کرو. حضرات زیباکار, اس لیے یاد رکھنا اگر یہی سارا مان لئیے تو پھر پاکستان بنایا کیوں؟ پھر گاؤں ماتا نو ماں آنگے رہی, پھر نوز بلا گاؤں دے پیشاب نو پین کی اجازت ہونی چاہیے. پھر تے نوز بلا پاکستان نے سردہ ختم کرو. نہیں, پاکستان فاؤنڈیشن آرڈرز کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے جہاں مصطفیٰ کا نظام ہے. غیر مسلم کو آزادی ہے مگر ہم پہ کچھ پابندیاں. حیثیت مسلمان جیسے ہمیں پاکستان ملا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کا پابند ہے, اس طرح کلمہ پڑھ کے ہمیں شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے. آئین کا باغی جو ہے وہ باغی کو سامنے کیا جائے گا. شریعت کا انکار کرنے والا بھی باغی کو سامنے کیا جائے گا. ہم کسی کو نہیں مانتے. بلکہ مجھے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی وہ باتیں یاد آتی ہیں.
آپ بھی کہتے ہیں یہ دولت، اقتدار اور پیسہ یہ تمہیں نہیں بچائے گا، لا الہ الا اللہ تمہیں بچائے گا۔ حضرت شاعر مشرق پیغام دیتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہم جو ہے مال اور برادری کے بت کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم نبی کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بتان وہم و گناہ لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں خدا کی تجسیم نہیں، خدا کی ایسی کوئی صورت نہیں۔ تو حاضرین اگر میں اس پہ بات کروں تو طوالت میں چلی جائے گی، میں اگلی جگہ پہ آتا ہوں۔ ورنہ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے، توحید تو یہ ہے کہ تم ہندوؤں کے ووٹوں سے نہیں، خدا کی عطا سے بنے۔ تو حاضرین یہ ہے جھوٹے لوگ، یہ کون ہے؟ دوجے پاسے رب نے سچیاں کا ذکر کر جیڑی میں آیا کریمہ تلاوت کی تھی۔ دوسری طرف میرے رب عزوجل جلال نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ نے جڑے جھوٹے تھے ظالم، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جڑے اللہ کے متعلق جھوٹ بول دے نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے کون نے جنہاں سچیاں دا ذکر کردا پیا؟ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، اے سچا نبی جو سچ لے کے آیا، اے سچیاں نے سچے نبی نو من لیا۔ دوسرا میرا رب سچیاں دا ذکر کردا، کنہاں دا؟ سچیاں۔ کوئی زیادہ جلدی تے نہیں کیسے تو لوگ یہ 12 بجے تو بعد آنکھ کھول دیں۔ کوئی نہیں، میں بھی گھنٹے تقریر نہیں کرنی، منٹاں کراں گا، 8 منٹ ہی کراں، لیکن انہاں 59 منٹ کی کام پورے کراں گا جو تسی جاگتے ہو۔ سامعین عزیز وقار ہے توجہ۔ دوسرا گروہ قرآن اللہ کی نادا میرے آقا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ نبی جو سچا نبی سچے خدا کا پیغام قرآن لے کے آیا، وصدق بہ، اور سچوں نے مان لیا۔ میرے آقا علیہ السلام